ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، میں آج آپ لوگوں کو چیپٹر نمبر 2 کلاس 10 NIS بورڈ کا کرانے جا رہا ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو یہ چیپٹر اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے، اور جب آپ پورا دیکھیں گے تبھی یہ ویڈیو اور یہ چیپٹر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ پائے گا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 2، پریم چند۔ تعارف۔ پریم چند کا اصلی نام دھنپت رائے تھا۔ وہ 31 جولائی 1880 عیسوی کو بنارس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ پریم چند کی ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہوئی۔ اردو اور فارسی پڑھنے کے بعد انٹر کا امتحان پاس کیا اور ایک اسکول میں پڑھانے لگے۔ ملازمت کے دوران BA کی ڈگری بھی حاصل کی۔ پریم چند کو بچپن سے لکھنے کا شوق تھا۔ ابتدا میں نواب رائے کے نام سے کہانیاں اور مضامین لکھتے تھے۔ 1908 عیسوی میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا۔ یہ کہانیاں وطن دوستی اور آزادی کے جذبات کی عکاسی کرتی تھی، اس لیے انگریزی حکومت نے اس مجموعے کو ضبط کر کے جلا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور پریم چند کے قلمی نام سے لکھنے لگے اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ استعفیٰ دینے کے بعد ان کے قلم میں زیادہ بے باکی پیدا ہو گئی۔ پریم چند پر اردو زبان کو ہمیشہ فخر رہے گا۔ ان کے افسانے اور ناول اردو ادب کا بیش قیمتی سرمایہ ہے۔ وہ خود دیہات کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور انہیں دیہاتی زندگی کی تکلیفوں اور تلخیوں کا ذاتی تجربہ تھا۔ پریم چند نے عوامی زندگی کو اپنا موضوع بنایا اور سماج کی اصلاح کے لیے افسانے لکھے۔ وہ سادہ سلیس اور پر اثر نثر لکھتے تھے۔ انہوں نے افسانوں اور ناولوں میں دیہی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے۔ پریم چند نے ناول اور افسانوں کے علاوہ ڈرامے اور مضامین بھی لکھے۔ ان کے افسانوں کے نمائندہ مجموعے پریم پچیسی، پریم چالیسی، زاد راہ اور واردات ہیں۔ ناولوں میں بازار حسن، گوشۂ عافیت، میدان عمل، چوگان ہستی اور گیوادان بہت مشہور ہوئے۔ پریم چند کا انتقال 8 اکتوبر 1936 عیسوی کو ہوا۔ آپ کیا سیکھیں گے، یعنی کہ آپ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد کیا سیکھیں گے؟ نمبر 1، آپ کے الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ ہوگا۔ سبق میں آئے ہوئے نئے اور مشکل الفاظ کے معنی اور مطالب بیان کریں گے۔ مختلف محاوروں سے واقف ہو کر ان کا استعمال کر سکیں گے۔ مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ سے واقف ہوں گے۔ عید کی اہمیت اور اس کی روایات کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی۔ عیدگاہ اور اس کے باہر کے مناظر کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ انسانی ہمدردی اور رشتوں کا احترام کرنا سیکھیں گے۔ افسانہ نگار کے انداز بیان کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا سیکھیں گے۔ دوستو چلتے ہیں، یہ ہمارا اصلی چیپٹر ہے، وہ تعارف تھا پریم چند کا۔ اب یہاں سے ہمارا سبق شروع ہوتا ہے۔ عیدگاہ، اس چیپٹر کا نام ہے عیدگاہ۔ رمضان کے پورے 30 روزوں کے بعد عید آئی۔ کتنی سہانی اور رنگین صبح ہے۔ درختوں پر کچھ عجیب ہریالی ہے، کھیتوں میں کچھ عجیب رونق ہے، آسمان پر کچھ رنگینی ہے۔ آج سورج دیکھو کتنا پیارا ہے، کتنا ٹھنڈا ہے، گویا دنیا کو عید کی مبارکباد دے رہا ہے۔ گاؤں میں کتنی چہل پہل ہے، عیدگاہ جانے کی دھوم ہے۔ کسی کے کرتے میں بٹن نہیں ہے تو وہ پڑوس کے گھر سے سوئی تاگا لینے جا رہا ہے۔ کسی کے جوتے سخت ہو گئے ہیں، وہ انہیں تیل اور پانی سے نرم کر رہا ہے۔ کوئی جلدی سے بیلوں کو ثانی پانی دے رہا ہے۔ عیدگاہ سے لوٹتے لوٹتے دوپہر ہو جائے گی۔ لڑکے سب سے زیادہ خوش ہیں۔ کسی نے ایک روزہ رکھا، وہ بھی دوپہر تک، کسی نے وہ بھی نہیں۔ لیکن عیدگاہ جانے کی خوشی انہی کا حصہ ہے۔ روزے بڑے بوڑھوں کے لیے ہوں گے، بچوں کے لیے تو عید ہے۔ سویوں کے لیے گھر میں دودھ شکر اور میوے ہیں کہ نہیں ان کی بلا سے، ان کی اپنی جیبوں میں تو قارون کا خزانہ ہے۔ بار بار جیب سے اپنا خزانہ نکال کر گنتے ہیں، دوستوں کو دکھاتے ہیں اور خوش ہو کر رکھ لیتے ہیں۔ انہی 2-4 پیسوں میں دنیا کی ساری نعمتیں لائیں گے، کھلونے، مٹھائیاں اور بغل اور خدا جانے کیا کیا۔ اور سب سے زیادہ خوش ہے حامد، وہ 4 سال کا غریب صورت بچہ
جس کا باپ پچھلے سال ہیضے کی نظر ہو گیا، مطلب ہیضے میں مر گیا، اور ماں نہ جانے کیوں زرد ہوتے ہوتے ایک دن مر گئی۔ اب حامد اپنی بوڑھی دادی امینہ کی گود میں سوتا ہے اور اتنا ہی خوش ہے۔ اس کے ابا جان روپے کمانے گئے ہیں، بہت سی تھیلیاں لے کر آئیں گے۔ امی جان اللہ میاں کے گھر اس کے لیے بڑی اچھی اچھی چیزیں لینے گئی ہے، اسی لیے حامد خوش ہے۔ امید تو بہت بڑی چیز ہے۔ حامد کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، سر پر ایک پرانی دھرانی ٹوپی ہے جس کا گوٹا سیاہ ہو گیا ہے، پھر بھی وہ خوش ہے۔ جب اس کے ابا جان تھیلیاں اور امی جان نعمتیں لے کر آئے گی تب وہ دل کے ارمان نکالے گا۔ بدنصیب امینہ اپنی کوٹری میں بیٹھی رو رہی ہے۔ آج عید کا دن ہے اور اس کے گھر میں دانا نہیں ہے۔ کس نے بلایا تھا اس نگوڑی عید کو؟ اس گھر میں اس کا کام نہیں ہے، لیکن حامد اسے کسی کے مرنے جینے سے کیا مطلب؟ اس کے اندر روشنی ہے، باہر امید۔ حامد اندر جا کر دادی سے کہتا ہے، تم ڈرنا نہیں اماں، میں گاؤں والوں کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، میں سب سے پہلے آؤں گا، بالکل نہ ڈرنا۔ لیکن امینہ کا دل نہیں مانتا۔ گاؤں کے بچے اپنے اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، حامد کیا اکیلا ہی جائے گا؟ اس بھیڑ بھاڑ میں کہیں کھو جائے تو کیا ہو؟ نہیں، امینہ اسے تنہا نہ جانے دے گی، ننھی سی جان پاؤں میں چھالے نہ پڑ جائیں۔ مگر وہ چلی جائے تو یہاں سویاں کون پکائے گا؟ بھوکا پیاسا دوپہر کو لوٹے گا، کیا اس وقت سویاں پکانے بیٹھے گی؟ رونا تو یہ ہے کہ امینہ کے پاس پیسے بھی نہیں۔ اس نے فہیمن کے کپڑے سیے تھے، 8 آنے پیسے ملے تھے، اس اٹھنی کو ایمان کی طرح بچاتی چلی آئی تھی اس عید کے لیے، لیکن کل گوالن سر پر سوار ہو گئی تو کیا کرتی؟ حامد کے لیے کچھ نہیں ہے تو 2 پیسے کا دودھ تو چاہیے ہی۔ اب تو کل 2 آنے بچ رہے ہیں، 3 پیسے حامد کے جیب میں اور 5 پیسے امینہ کے بٹوے میں۔ یہی تو بساط ہے اور عید کا تہوار ہے، اللہ ہی بیڑا پار لگائے۔ بساط کے معنی حیثیت۔ گاؤں سے میلہ چلا اور بچوں کے ساتھ حامد بھی جا رہا تھا۔ کبھی سب کے سب دوڑ کر آگے نکل جاتے، پھر کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر ساتھ والوں کا انتظار کرتے۔ شہر کا علاقہ شروع ہو گیا، سڑک کے دونوں طرف امیروں کے باغ ہیں، بڑی بڑی عمارتیں آنے لگی۔ یہ عدالت ہے یا کالج ہے، یہ کلب گھر ہے۔ آگے چلے حلوائیوں کی دکانیں شروع ہوئی، آج خوب سجی ہوئی تھی۔ یہ پولیس لائن ہے، یہاں پولیس والے پریڈ کرتے ہیں، رائٹ لپ پھام پھو، رات کو بیچارے گھوم گھوم کر پہرا دیتے ہیں، نہیں تو چوریاں ہو جائے۔ اب بستی گھنی ہونے لگی، عیدگاہ جانے والوں کی ٹولیاں نظر آنے لگی، ایک سے ایک زرق برق پوشاک پہنے ہوئے، کوئی تانگے پر سوار، کوئی موٹر پر، سبھی عطر میں بسے، سبھی کے دلوں میں امنگ۔ گاؤں والوں کا یہ چھوٹا سا گروہ اپنے آپ میں مگن، چاروں طرف سے بے خبر اطمینان سے چلا جا رہا تھا۔ اچانک عیدگاہ نظر آئی، اوپر املی کے درختوں کا سایہ ہے، نیچے کھلا ہوا پختہ فرش ہے جس پر جازم بچھی ہوئی ہے، جازم مانے قالین، اور نمازیوں کی قطاریں ایک کے پیچھے دوسری نہ جانے کہاں تک چلی گئی ہے۔ پختہ فرش کے نیچے جہاں تک جازم بھی نہیں ہے، کئی قطاریں کھڑی ہے، جو آتے ہیں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے اب جگہ نہیں ہے۔ یہاں کوئی رتبہ کوئی عہدہ نہیں دیکھا جاتا، اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہے۔ دیہاتیوں نے بھی وضو کیا اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ کتنی باقاعدہ منظم جماعت ہے، لاکھوں آدمی ایک ساتھ جھکتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ عمل بار بار ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا بجلی کی لاکھوں بتیاں ایک ساتھ روشن ہو جائے اور ایک ساتھ بجھ جائے، اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ کوئی ایسی کشش ہے جس نے سب کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے، یعنی کہ سب کو ایک ساتھ کر دیا ہے۔ نماز ختم ہو گئی ہے، لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، پھر مٹھائی اور کھلونوں کی دکانوں پر دھاوا ہوتا ہے۔ ہمارے دیہاتیوں کا یہ گروہ اس معاملے میں بچوں سے کم پرجوش نہیں ہے۔ یہ دیکھو ہنڈولا ہے، 1 پیسہ دے کر چڑھ جاؤ، کبھی آسمان پر جاتے معلوم ہوگے، کبھی زمین پر گرتے۔ 1 پیسہ دے کر بیٹھ جاؤ اور 25 چکروں کا مزہ لو۔ محمود اور محسن، نور اور سمیع ان گھوڑوں اور اونٹوں پر بیٹھے ہیں، حامد دور کھڑا ہے، 3 ہی پیسے تو اس کے پاس ہیں، ذرا سا چکر کھانے کے لیے اپنے خزانے کا 1/3 نہیں دے سکتا۔ سب اترتے ہیں، اب کھلونے لیں گے۔ ادھر دکانوں کی قطاریں لگی ہوئی ہے، طرح طرح کے کھلونے ہیں، سپاہی، گجریا، راجا اور وکیل، دھوبن، بہشتی اور سادھو۔ واہ کتنے خوبصورت کھلونے ہیں، اور بولا ہی چاہتے ہیں۔
यानी कि बोला ही जा रहा है। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक। मालूम होता है अभी कवायद के लिए चिल्ला आ रहा है। मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को बहिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, उस पर मश्क रखे हुए हैं, मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना खुश है, शायद गीत गा रहा है। मश्क से पानी उंडेला ही चाहता है, मतलब उंडेला ही जा रहा है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी जहानत है उसके मुंह पर। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जरह या बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के हैं, मगर हामिद 2 पैसे का एक खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा। नहीं, खिलौने फजूल से हैं, कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। उन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा, किस मुसरिफ के हैं, मतलब किस काम के हैं। मोहसिन कहता है मेरा बहिश्ती रोज़ पानी देने जाएगा सुबह शाम। महमूद बोलता है और मेरा सिपाही घर पर पहरा देगा, कोई चोर आए तो फौरन बंदूक से फेर कर देगा। नूर कहता है और मेरा वकील रोज़ मुकदमे लड़ेगा। समी कहता है और मेरी धोबिन रोज़ कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की बुराइयां करता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन हर चीज़ को ललचाई हुई नज़रों से देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखें। उनके हाथ बेसाख्ता बढ़ते हैं, लेकिन लड़के इतने फैयाज नहीं होते, यानी इतने सखी नहीं होते, ख़ासकर जब नया खून हो। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद अब मिठाई का नंबर आया। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से खारिज है। कमबख्त के जेब में 3 पैसे तो हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। लालची नज़रों से सबकी तरफ देखता है। मोहसिन ने कहा हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को शुबह हुआ कि ये महज शरारत है। मोहसिन इतना फैयाज तबा नहीं है, लेकिन ये जानकर फिर भी वो उसके पास गया। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की तरफ बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। मोहसिन और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, यानी कि शर्मिंदा हो जाता है। मोहसिन अच्छा अब ज़रूर देंगे। हामिद अल्लाह की कसम ले जा। हामिद कहता है रखे रहो, क्या मेरे पास पैसा नहीं है। समी कहता है 3 ही पैसे तो हैं, क्या क्या लोगे। महमूद कहता है हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद मोहसिन शरीर है, यानी कि मोहसिन तो शरारत करता है। हामिद कहता है मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में उसकी बुराइयां लिखी हुई है। मोहसिन कहता है लेकिन जी मैं कह रहे होगे कि कुछ मिल जाए तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद कहता है मैं इसकी होशियारी समझता हूँ, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाई लेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थीं। लड़कों के लिए यहाँ दिलचस्पी का कोई सामान न था। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। दस्तपनाह रखे हुए थे। दस्तपनाह यानी चिमटा। वो दस्तपनाह खरीदेगा। दादी के पास दस्तपनाह नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो दादी को दस्तपनाह लेकर दे दे तो वो कितनी खुश होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ आ जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, मुफ्त में पैसे ख़राब होते हैं। ज़रा ही देर को तो खुशी होती है, फिर तो उन्हें कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाते हैं, या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते ज़िद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। दस्तपनाह कितने फ़ायदे की चीज़ है। रोटियां तवे से उतारो, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। दादी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। कितने खुद गर्ज और लालची हैं। सब ने इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने मुझे एक भी न दी। इस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धो लाओ। अब अगर मियाँ मोहसिन ने किसी काम को कहा तो खबर लूँगा। खाए मिठाई आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही चटोरी ज़बान हो जाएगी, तब पैसे घर से चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं। मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी,
اس نے پھر سوچا دادی دست پناہ دیکھتے ہی دوڑ کر میرے ہاتھ سے لے لے گی اور کہے گی میرا بچہ اماں کے لیے دست پناہ لایا ہے، ہزاروں دعائیں دیں گی، ان لوگوں کے کھلونے پر انہیں کون دعائیں دے گا؟ بزرگوں کی دعائیں سیدھی خدا کے بارگاہ میں پہنچتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے۔ دکاندار سے پوچھا یہ چمٹا کتنے کا ہے؟ دکاندار نے اس کی طرف دیکھا اور ساتھ کوئی آدمی نہ دیکھ کر بولا تمہارے کام کا نہیں ہے جی، بکاؤ ہے کہ نہیں؟ حامد نے کہا بکاؤ ہے کہ نہیں؟ دکاندار نے کہا بکاؤ کیوں نہیں ہے اور یہاں کیوں لاد کر لائے ہیں؟ حامد نے کہا تو بتاتے کیوں نہیں کہ کتنے پیسے کا دو گے؟ دکاندار نے کہا 6 پیسے لیں گے۔ حامد نے کہا ٹھیک ٹھیک بتاؤ۔ ہاں، دکاندار نے کہا ٹھیک 5 پیسے لیں گے، لینا ہے تو لو۔ حامد کا دل بیٹھ گیا۔ حامد نے کلیجہ مضبوط کر کے کہا 3 پیسے لوگے؟ یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا کہ دکاندار کی گھڑکیاں نہ سنے، مگر دکاندار نے گھڑکیاں نہ دی، بلا کر دست پناہ دے دیا اور پیسے لے لیے۔ حامد نے دست پناہ کندھے پر رکھ لیا، گویا بندوق ہے، اور شان سے اکڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس آیا۔ محسن نے ہنستے ہوئے کہا یہ دست پناہ لایا ہے احمق، اس کا کیا کرے گا؟ حامد نے دست پناہ زمین پر پٹک کر کہا ذرا اپنا بہشتی زمین پر گرا کر دیکھو، ساری پسلیاں چور چور ہو جائیں گی بچے کی۔ محمود نے کہا تو یہ دست پناہ کوئی کھلونا ہے؟ حامد نے کہا کھلونا کیوں نہیں ہے، ابھی کندھے پر رکھا تو بندوق ہو گیا، ہاتھ میں لے لیا تو فقیر کا چمٹا ہو گیا۔ چاہوں تو اس سے تمہاری ناک پکڑ لوں، چاہوں تو اس سے چھری کا کام بھی لے سکتا ہوں، ایک چمٹا جما دوں تو تمہارے سارے کھلونوں کی جان نکل جائے، تمہارے کھلونے چاہے کتنا ہی زور لگائے اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے، میرا بہادر شیر ہے یہ دست پناہ۔ سمیع متاثر ہو کر بولا میری خنجری سے بدلو گے؟ 2 آنے کی ہے۔ حامد نے خنجری کی طرف حقارت سے دیکھ کر کہا میرا دست پناہ چاہے تو تمہاری خنجری کا پیٹ پھاڑ ڈالے، بس ایک چمڑے کی جھلی لگا دی، ڈھپ ڈھپ بولنے لگی، ذرا سا پانی لگے تو ختم ہو جائے، میرا دست پناہ آگ میں، پانی میں، آندھی میں، طوفان میں برابر ڈٹا کھڑا رہے گا۔ اب 2 فریق ہو گئے، محمود محسن اور نورے ایک طرف، حامد یکا و تنہا دوسری طرف، سمیع غیر جانبدار، جس کی فتح دیکھے گا اس کی طرف ہو جائے گا۔ لیکن محسن، محمود اور نورے 2 سال بڑے ہونے پر بھی حامد کے حملوں سے پریشان ہو رہے تھے۔ اس کے پاس انصاف کی قوت تھی، ایک طرف مٹی ہے، دوسری طرف لوہا، جو اس وقت اپنے آپ کو فولاد کہہ رہا ہے۔ محسن نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کہا اچھا یہ پانی تو نہیں بھر سکتا۔ حامد نے دست پناہ کو سیدھا کر کے کہا یہ بہشتی کو ایک ڈانٹ بتائے گا تو وہ دوڑتا ہوا پانی لے کر آئے گا اور اس کے دروازے پر چھڑکنے لگے گا۔ محسن کا ناطقہ بند ہو گیا۔ ناطقہ مانے بولتی۔ محمود نے کمک پہنچائی۔ کمک مانے مدد۔ بچہ گرفتار ہو جائے تو عدالت میں بندھے بندھے پھریں گے، تب تو وکیل صاحب کے پیروں پڑیں گے۔ حامد اس وار کا جواب نہ دے سکا۔ اس نے پوچھا اسے پکڑنے کون آئے گا؟ نورے نے کہا یہ سپاہی، بندوق والا۔ حامد نے منہ چڑھا کر کہا یہ بیچارہ اس رشتے میں ہند کو پکڑیں گے؟ اچھا لاؤ ابھی ذرا مقابلہ ہو جائے، اس کی صورت دیکھتے ہیں، بچہ کی ماں مر جائے گی، پکڑیں گے کیا بیچارے؟ محسن نے تازہ دم ہو کر وار کیا تمہارے دست پناہ کا منہ روز آگ میں جلے گا۔ حامد کے پاس جواب تیار تھا آگ میں بہادر کودتے ہیں جناب، تمہارے یہ وکیل صاحب اور سپاہی اور بہشتی ڈرپوک ہیں، یہ سب گھر میں گھس جائیں گے۔ آگ میں کودنا وہ کام ہے جو رستم ہی کر سکتا ہے۔ محمود نے ایک بار پھر زور لگایا تمہارا دست پناہ باورچی خانے میں زمین پر پڑا رہے گا اور وکیل صاحب کرسی پر بیٹھیں گے۔ حامد سے جواب نہ بن پڑا تو اس نے دھاندلی شروع کی میرا دست پناہ زمین پر نہیں پڑا رہے گا، وکیل صاحب کرسی پر بیٹھیں گے تو جا کر انہیں زمین پر پٹک کر قانون ان کے پیٹ میں ڈال دے گا۔ اس کے جواب میں بالکل جان نہ تھی، بالکل بے تکی سی قانون پیٹ میں ڈال دینے والی بات چھا گئی، ایسی چھا گئی کہ تینوں سورما منہ تکتے رہ گئے۔ حامد نے میدان جیت لیا، اس کا دست پناہ رستم ہند ہے، اس میں کسی کو بھی چوں چرا کی گنجائش نہیں۔ محسن نے کہا ذرا اپنا چمٹا دو ہم بھی دیکھیں، تم چاہو تو ہمارا بہشتی لے کر دیکھو۔ محمود اور نورے نے بھی اپنے اپنے کھلونے پیش کیے۔ حامد کو کوئی اعتراض نہیں۔ دست پناہ باری باری محمود، محسن اور سمیع کے ہاتھوں میں گیا اور ان کے کھلونے باری باری سے حامد کے ہاتھ میں آئے۔ حامد نے ہارنے والوں کے آنسو پوچھے،
میں تمہیں چڑھا رہا تھا، سچ یہ چمٹا کھلونوں کی کیا برابری کرے گا۔ لیکن محسن کی پارٹی پر اس دلاسے کا کوئی اثر نہ ہوا، چمٹے کا سکہ خوب بیٹھ گیا۔ محسن نے بولا، لیکن ان کھلونوں کے لیے کوئی ہمیں دعا تو نہ دے گا؟ محمود نے بولا، دعا کے لیے پھرتے ہو، الٹے مار نہ پڑے، اماں ضرور کہے گی کہ میلے میں یہی مٹی کے کھلونے ملے۔ حامد کی یہ بات ماننی پڑی کہ کھلونوں کو دیکھ کر کسی کی ماں اتنی خوش نہ ہوگی جتنی حامد کی دادی چمٹے کو دیکھ کر خوش ہوگی۔ راستے میں محمود کو بھوک لگی، اس کے باپ نے کیلے کھانے کو دیے۔ محمود نے صرف حامد کو ساجی بنایا، اس کے دوسرے یار منہ تکتے رہ گئے۔ یہ اسی چمٹے کی کرامت تھی۔ 11 بجے سارے گاؤں میں چہل پہل ہو گئی، میلے والے آ گئے۔ محسن کی چھوٹی بہن نے دوڑ کر بہشتی اس کے ہاتھ سے لے لیا اور مارے خوشی کے جو اچھلی تو میاں بہشتی نیچے گر گئے۔ اس پر بھائی بہن میں مار پیٹ ہوئی، دونوں خوب روئے۔ ان کی اماں جان یہ کوہرام سن کر اور بگڑی، دونوں کو اوپر سے 2 چانٹے رسید کیے، مطلب 2 چانٹے اور مار دیے۔ میاں نورے کے وکیل صاحب کا حشر اس سے بھی بدتر ہوا۔ وکیل زمین یا طاق پر تو بیٹھ نہیں سکتا، اس کی پوزیشن کا تو خیال رکھنا ہی پڑے گا۔ دیوار میں 2 کھٹیاں گاڑی گئی، ان پر چیٹر کا پرانا پٹرا رکھا گیا، پٹرے پر کاغذ کا قالین بچھایا گیا۔ وکیل صاحب تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ نورے پنکھے لے کر جھلنے لگا، معلوم نہیں پنکھے کی ہوا سے یا پنکھے کی چوٹ سے وکیل صاحب نیچے گر گئے۔ پھر بڑے زور سے ماتم ہوا اور وکیل صاحب کی لاش گھوڑے پر پھینک دی گئی۔ اب رہے میاں محمود کی سپاہی، اسے چٹپٹ گاؤں کا پہرا دینے کا چارج مل گیا، لیکن پولیس کا سپاہی معمولی شخص تو نہیں جو اپنے پیروں چلے۔ ایک ٹوکری آئی، اس میں لال رنگ کے پھٹے پرانے کپڑے بچھا کر پالکی بنائی گئی، اس میں سپاہی صاحب آرام سے لیٹے۔ محمود نے ٹوکری اٹھائی اور اپنے دروازے کا چکر لگانے لگے۔ ان کے دونوں چھوٹے بھائی چھونے والے جاگتے رہو، مطلب سونے والے جاگتے رہو پکارتے چلتے ہیں، مگر رات تو اندھیری ہونی چاہیے۔ محمود کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، ٹوکری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑتی ہے اور میاں سپاہی اپنی بندوق لیے زمین پر آ جاتے ہیں، مطلب زمین پر گر جاتے ہیں اور ان کی ایک ٹانگ بیکار ہو جاتی ہے۔ اب میاں حامد کا قصہ سنیے۔ امینہ اس کی آواز سنتے ہی دوڑی اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ دفعتاً اس کے ہاتھ میں چمٹا دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ دفعتاً منی اچانک، فوراً۔ یہ دست پناہ کہاں ملا بیٹا؟ میں نے مول لیا۔ کتنے پیسے میں؟ 3 پیسے میں۔ امینہ نے چھاتی پیٹ لی، یہ کیسا بے سمجھ لڑکا ہے کہ دوپہر ہو گئی، نہ کچھ کھایا نہ پیا، لایا کیا؟ بس دست پناہ۔ سارے میلے میں تجھے اور چیز نہ ملی جو یہ لوہے کا چمٹا اٹھا لایا؟ حامد نے خطاوار انداز میں کہا، تمہاری انگلیاں توے سے جل جاتی تھی اس لیے میں نے یہ لے لیا۔ بڑھیا کا غصہ فوراً شفقت میں بدل گیا، اور شفقت بھی وہ نہیں جو بیان کی جا سکتی ہے اور اپنی ساری تاثیر لفظوں میں منتشر کر دیتی ہے۔ یہ ناقابل اظہار شفقت تھی، درد اور التجا میں ڈوبی ہوئی۔ اف، کتنی نفس کشی ہے، کتنی جاں سوزی ہے۔ بچے نے کتنا ضبط کیا ہوگا جب دوسرے لڑکے کھلونے لے رہے ہوں گے، مٹھائیاں کھا رہے ہوں گے، اس کا دل کتنا للچایا ہوگا۔ اتنا ضبط اس سے ہوا کیوں کر؟ وہاں بھی اپنی بوڑھی دادی کی یاد اسے رہی۔ امینہ کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اور تب ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی، حامد کے چمٹے سے بھی عجیب۔ بچے حامد نے تو بوڑھے حامد کا پارٹ ادا کیا تھا، بڑھیا امینہ بچی بن گئی۔ وہ رونے لگی، دامن پھیلا کر دعائیں دیتی جاتی تھی اور آنکھوں سے آنسو گراتی جاتی تھی۔ حامد اس کا راز کیا سمجھتا؟ متن کی تشریح۔ متن مانے عبارت۔ آپ نے جو عبارت پڑھی ہے یہ اس کی تشریح ہے۔ رمضان کے پورے 30 روزوں اللہ ہی بیڑا پار لگائے۔ افسانے کے پہلے حصے میں منشی پریم چند نے عید کی صبح کی منظر نگاری نہایت خوبصورتی سے کی ہے۔ عید مسلمانوں کا سب سے اہم تہوار ہے۔ اس دن لوگ عید کی نماز ادا کرنے عیدگاہ جاتے ہیں۔ عیدگاہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ عید کی نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ بچے بھی عیدگاہ جاتے ہیں، جن کی دلچسپی عیدگاہ کے باہر میلے میں زیادہ ہوتی ہے۔
عید کے تہوار سے چونکہ مخصوص جذبات اور روایات وابستہ ہوتی ہے، اس لیے عید کی صبح زیادہ سہانی اور خوبصورت لگتی ہے۔ کہتے ہیں عید کی سچی خوشی روزے داروں کو ہوتی ہے جنہوں نے رمضان شریف کے پورے روزے رکھے ہیں، لیکن بچے سب سے زیادہ خوش ہیں، حالانکہ انہوں نے روزے نہیں رکھے مگر انہیں عیدی ملنے کے خیال سے خوشی ہو رہی ہے۔ عیدی اس رقم کو کہتے ہیں جو گھر کے بڑے بزرگ عید کے دن بچوں کو دیتے ہیں۔ بچوں کے لیے وہ چند روپے کسی بڑے خزانے سے کم نہیں ہوتے، کبھی وہ انہیں گنتے ہیں، کبھی دوستوں کو دکھاتے ہیں، پھر گنتے ہیں اور جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ ان کی جیبوں میں تو قارون کا خزانہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے چند روپیوں کو ہی بہت بڑا خزانہ سمجھتے ہیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بڑا مالدار مگر کنجوس شخص تھا، وہ اپنے مال سمیت زمین میں دفن ہو گیا۔ اس کے بعد 4 سالہ حامد کا ذکر آتا ہے جو اس افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنی دادی امینہ کے ساتھ رہتا ہے۔ حامد کے پاس نہ تو نئے کپڑے ہیں اور نہ جوتے، سر پر پرانی سی ایک ٹوپی ہے، مگر وہ بہت خوش ہے کیونکہ اسے امید ہے کہ اس کے امی ابو اس کے لیے بہت سی اچھی اچھی چیزیں لانے گئے ہیں اور وہ بہت سی تھیلیاں لے کر آئیں گے تو وہ اپنے تمام ارمان پورے کرے گا۔ وہ تو بچہ ہے لیکن امینہ ایک بوڑھی اور تجربے کار عورت ہے، وہ پریشان ہے، عید کا دن ہے اور گھر میں دانا نہیں، کس نے بلایا تھا اس نگوڑی عید کو؟ نگوڑی نگوڑا کی تانیث ہے، اس کے معنی ہے بد نصیب یا لاوارث عورت۔ یہ خاص عورتوں کی زبان میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ امینہ کے پاس عید کی تیاریوں کے لیے روپے نہیں ہیں، اس لیے اس نے عید کو نگوڑی کہا ہے۔ امینہ کو یہ بھی فکر ہے کہ حامد اکیلا عیدگاہ کیسے جائے گا، اگر وہ ساتھ میں جائے تو سویاں کون پکائے گا اور حامد دوپہر کو لوٹ کے آئے گا تو کیا کھائے گا؟ حامد دادی کی اس پریشانی کو بھانپ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دادی جان آپ پریشان نہ ہو، میں گاؤں والوں کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ لیکن اسے کیا خبر کہ امینہ کو اس بات کی پریشانی ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں۔ 8 آنے فہیمن کے کپڑے سی کر ملے تھے، اسے ایمان کی طرح بچاتی چلی آئی تھی۔ مطلب یہ کہ جس طرح ایک مسلمان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچتا اور احتیاط سے زندگی بسر کرتا ہے کہ کہیں معمولی خطا کی وجہ سے اس کا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، اسی طرح امینہ نے 28 کو چھوٹی بڑی تمام ضرورتوں کو نظر انداز کر کے بچا کے رکھا تھا، مگر 2 پیسے تو گوالن لے گئی، 3 پیسے حامد کو عیدی کے دے دیے، اب صرف 5 پیسے بچے، ان سے عید کا تہوار منانا تھا۔ زبان کے بارے میں، عیدگاہ ایک مرکب لفظ ہے جو عید اور گاہ سے مل کر بنا ہے۔ جب 2 بامعنی الفاظ ایک ساتھ ملا کر ایک نیا بامعنی لفظ بناتے ہیں تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ گاہ لگا کر بنائے گئے دیگر مرکب الفاظ میں سے چند یہ ہیں: درس گاہ، عبادت گاہ، درگاہ، چراگاہ وغیرہ۔ پرانی دھرانی میں پرانی بامعنی لفظ ہے اور دھرانی کا کوئی مطلب نہیں، جو لفظ بامعنی ہو اسے موضوع کہتے ہیں اور جو لفظ بے معنی ہو اسے مہمل کہتے ہیں۔ ایسے مرکبات کو تابع مہمل کہتے ہیں، جیسے سڑک، وڑک، روٹی ووٹی، گندا وندا وغیرہ۔ الفاظ میں سڑک، روٹی، گندا موضوع ہے اور وڑک، ووٹی، وندا مہمل ہے۔ متن پر مبنی سوالات، یعنی جو آپ نے اوپر پڑھا ہے ان پر سوال ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ امینہ کی پریشانی کا سبب کیا تھا؟ اس میں 4 آنسر دیے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ کو ایک آنسر چننا ہے جو صحیح ہو۔ امینہ کی پریشانی کا سبب کیا تھا؟ وہ بہت بیمار تھی، وہ اپنے پڑوسی سے نالا تھی، اس کے پاس عید منانے کے لیے پیسے نہیں تھے، حامد بہت شرارت کرتا تھا۔ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے اس کے پاس عید منانے کے لیے پیسے نہیں تھے، یہی سبب تھا ان کی پریشانی کا۔ دوسرا سوال ہے حامد بہت خوش تھا، کیوں؟ اس کے جیب میں بہت سے روپے تھے، اس نے ڈھیروں کھلونے خریدے تھے، وہ اپنے والدین سے ملنے جا رہا تھا، اس کے دل میں امید کی روشنی تھی۔ تو دوست اس کا صحیح جواب ہے کہ اس کے دل میں امید کی روشنی تھی، یعنی کہ اسے امید تھی کہ میرے ماں باپ آئیں گے اور بہت ساری نعمتیں لے کر آئیں گے، اسے امید تھی اس بات کی، اس لیے حامد بہت خوش تھا۔ تیسرا سوال ہے فہیمن کے کپڑے سینے پر امینہ کو کتنے پیسے ملے تھے؟ 4 پیسے، 8 آنے، 10 روپے، 6 پیسے۔ اس کا صحیح جواب ہے 8 آنے، یعنی کہ فہیمن کے کپڑے سینے پر امینہ کو 8 آنے ملے تھے۔ چوتھا سوال ہے گاؤں میں غیر معمولی چہل پہل کیوں تھی؟ کسی کی شادی ہو رہی تھی، شہر سے کچھ بڑے لیڈر آئے ہوئے تھے،
گاؤں میں کوئی بڑا واقعہ رونما ہو گیا تھا، لوگ عید منانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے لوگ عید منانے کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے چہل پہل ہو رہی تھی۔ درج ذیل الفاظ مرکب ہیں جو دو لفظوں سے مل کر بنے ہیں، آپ ہر لفظ کو الگ الگ لکھیے۔ تو اس میں ہر لفظ کو الگ الگ لکھنا ہے۔ بد الگ، نصیب الگ۔ بد نصیب، پر جوش، خوب صورت، کم بخت، خوشبو دار، یہ الگ الگ لکھنے ہیں۔ اس میں دو دو کلمہ ملے ہوئے ہیں جو مرکب ہے۔ اس کے بعد ہے کالم اے اور بی کو ملا کر جملے مکمل کیجیے۔ تو اس میں ایک داہنی طرف ہے اے، دوسری طرف ہے بی، ان کو ملا کر جملہ مکمل کرنا ہے۔ فرسٹ دیکھیے، گھر میں دودھ، شکر اور میوے ہے کہ نہیں ان کی بلا سے، یعنی کہ اے کا جو ایک نمبر ہے اور بی کا جو سیکنڈ ہے دوسرا نمبر، یہ دونوں مل کر ایک جملہ مکمل ہوئے گا۔ گھر میں دودھ، شکر اور میوے ہے کہ نہیں ان کی بلا سے۔ سیکنڈ ہے اے، کس نے بلایا تھا اس نگوڑی عید کو، یعنی کہ جو اے کا سیکنڈ ہے اور بی کا فرسٹ ہے، یہ دونوں مل کر ایک جملہ بنے گا۔ پھر تیسرا ہے اے کا دیہاتیوں نے بھی وضو کیا اور جماعت میں شامل ہو گئے، یعنی کہ اے کا بھی تیسرا اور بی کا بھی تیسرا، یہ دونوں ملا کر ایک جملہ بنے گا۔ پھر اے کا چوتھا ہے کوئی ایسی کشش ہے جس نے سب کو ایک لڑی میں پیرو دیا ہے، یعنی کہ سب کو ایک ساتھ لگا دیا ہے۔ تو اے کا چوتھا اور بی کا چوتھا، یہ دونوں ملا کر ایک جملہ بنے گا۔ متن کی تشریح، یہ دوسرا حصہ ہے اس چیپٹر کا۔ گاؤں سے میلہ چلا، مٹھائی لے گا اور ہمیں چڑا چڑا کر کھائے گا۔ افسانے کے اس حصے میں افسانہ نگار نے گاؤں سے شہر کی عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے لوگوں کا ذکر کیا ہے اور عیدگاہ کے باہر میلے اور اس کی چہل پہل اور بھیڑ بھاڑ کو بیان کیا ہے۔ گاؤں سے شہر تک جانے کے راستے میں دونوں طرف باغات ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، کالج، کلب گھر اور پھر دکانیں ہیں، پولیس لائن ہے جہاں پولیس والے پریڈ کرتے ہیں، رائٹ لیفٹ فام پھو، یہ لیفٹ رائٹ لیفٹ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عیدگاہ پہنچ کر لوگ لائنوں میں کھڑے ہو گئے، جسے جہاں جگہ ملی وہ وہیں کھڑا ہو گیا، کسی کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے۔ اسلام مساوات کا سبق سکھاتا ہے، یعنی سب کو یکسانیت کا سبق سکھاتا ہے، اس لیے نماز کی جماعت میں کوئی رتبہ یا عہدہ یا مرتبہ نہیں دیکھا جاتا۔ نماز کے عمل کو پریم چند نے خوبصورت تشبیہ سے واضح کیا ہے، گویا بجلی کی لاکھوں بتیاں ایک ساتھ روشن ہو جائے اور ایک ساتھ بجھ جائے۔ سفید کپڑے پہنے ہوئے جب نمازی ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جھکتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے بجلی کی بتیاں جل اٹھی اور بجھ گئی۔ نماز کے بعد سبھی نے میلے کا رخ کیا، حامد اس کے دوست بھی میلے گئے۔ حامد کے علاوہ سبھی جھولے جھول رہے ہیں، گھوڑے اور اونٹوں کی سواریاں کر رہے ہیں، مگر حامد خاموش کھڑا ہے۔ اس کے بعد دوستوں نے کھلونے کی دکانوں پر دھاوا بول دیا، سبھی نے کچھ نہ کچھ لیا مگر حامد نے کچھ نہیں خریدا، حالانکہ وہ ان کھلونوں کو للچائی نظر سے دیکھتا ہے، مگر سوچتا ہے 2 پیسے اگر کھلونوں میں خرچ کر دیے تو پھر اس کے پاس صرف 1 پیسہ بچے گا۔ یہاں بچے کی نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے افسانہ نگار نے حامد کی اس خواہش کو اس طرح بیان کیا ہے کہ زبان سے تو وہ کھلونوں کی برائی کرتا ہے کہ مٹی کے ہیں، گر کر ٹوٹ جائیں گے، مگر چاہتا ہے کہ ذرا دیر کے لیے انہیں ہاتھ میں لے کر دیکھیں۔ مٹھائی کھانے کی خواہش اسے بھی ہے۔ محسن جب ریوڑی اس کی طرف بڑھاتا ہے تو وہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے، مگر محسن ریوڑی اپنے منہ میں رکھ لیتا ہے اور حامد رہاسا یعنی شرمندہ ہو جاتا ہے اور اپنی جھیپ مٹانے کے لیے یعنی کہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے مٹھائی کی برائیاں گنانا شروع کر دیتا ہے۔ زبان کے بارے میں محاورہ، ایک لڑی میں پیرو دینا یعنی ایک ساتھ کر دینا، یہ سب الفاظ پہلے استعمال ہو چکا ہے۔ کھسیا جانا یعنی شرمندہ ہو جانا، چور چور ہو جانا یعنی کسی چیز کا ٹوٹ کر بکھر جانا، چکنا چور ہو جانا یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یہ محاورے ہیں جن کے استعمال سے افسانے کی زبان خوبصورت اور سلیس ہو گئی ہے۔ خاکی وردی میں خاکی صفت ہے، صفت کی اس قسم کو صفت نسبتی کہتے ہیں جس میں کسی چیز کا تعلق دوسری چیز سے ظاہر کیا جائے۔ خاک معنی مٹی اور خاکی کے معنی مٹی کے رنگ کا۔ وردی کا تعلق مٹی سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں اس طرح ہیں
کشمیری شال، مصری ٹوپی، نورانی چہرہ، سنہری زنجیر وغیرہ۔ مشق بامانے سلی ہوئی کھال جس میں پانی بھرتے ہیں۔ اگر میم زبر کے ساتھ پڑھنے کے بجائے پیش کے ساتھ مشق پڑھیں تو معنی بدل جائیں گے۔ اس وقت اس کے معنی ہوں گے وہ خوشبودار مادہ جو ہیرن کے ناف سے نکلتا ہے۔ مجازن خوشبو کے معنی میں استعمال کرتا ہے، یعنی کہ زیادہ تر مشق کے معنی خوشبو کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ جن کا املا ایک ہو، اعراب میں فرق ہو یا پھر املے میں فرق ہو، بولنے میں یکساں آواز والے ہو اور معنی کے اعتبار سے دونوں الفاظ میں فرق ہو تو ایسے الفاظ کو متشابہ الفاظ یعنی ملتے جلتے الفاظ کہتے ہیں۔ علم بمانے جھنڈا اور علم بمانے رنج کے بھی ہیں، چاہ کنواں چاہ محبت، حجر پتھر حجر جدائی وغیرہ، یہ سب ایک ہی ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ ہنڈولا ایک خاص قسم کا جھولا ہوتا ہے جس میں ہر ایک کے لیے الگ الگ بیٹھنے کی سیٹ ہوتی ہے اور وہ اوپر نیچے گولائی میں گھومتا ہے۔ گجریا گوجر کی تانیث ہے، گوجر ایک قبیلے کو کہتے ہیں، ان کی عورتوں کو گجریا یا گوجریا کہتے ہیں۔ متن پر مبنی سوالات، یعنی کہ جو اپنے اوپر پڑا ہے ان پر سوال ہیں۔ درج ذیل کاموں کو کرنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ حجامت بنانے والا حجام کہتا ہے، جس کو ہم نائی کہتے ہیں۔ پانی بھرنے والے کو بہشتی کہتے ہیں، مٹھائی بیچنے والے کو حلوائی کہتے ہیں، اور وکالت کرنے والے کو وکیل کہتے ہیں، اور کپڑے دھونے والے کو دھوبی کہتے ہیں۔ صحیح لفظ بامانے چن کر، صحیح لفظ معنی چن کر متشابہ الفاظ کے معنی کی نشاندہی 1 2 3 اور 4 کے حوالے سے کریں۔ اے صدا، صدا، صدا مانے ہمیشہ اور صدا مانے آواز، تو اے کا جو جواب ہے 4 نمبر، یہ 4 نمبر سے جا کر ملے گا تب یہ پورے معنی اور الفاظ ہو جائیں گے۔ بی خار، خار مانے کانٹا اور خار مانے ذلیل، بی کا جواب ہے 3 نمبر، یعنی کہ بی اور 3 نمبر بی کے الفاظ کے معنی 3 نمبر میں ہیں۔ سی عالم بمانے دنیا اور عالم بمانے جاننے والا، تو سی کا جواب ہے 2 نمبر پہ، یعنی کہ سی کا جو آنسر ہے 2 نمبر پہ۔ ڈی ملک بمانے بادشاہ اور ملک مانے فرشتہ، تو ملک مانے بادشاہ، ملک مانے فرشتہ، اور اس کا جواب ہے 1 نمبر پہ، یعنی کہ اس میں جو لفظ دیا ہوا ہے اس کے معنی 1 نمبر پہ ہیں۔ درج ذیل اس میں سے صفت بنائیں۔ بنگال ہندوستان فرش، آپ بنگال موصوف ہے، ہندوستان موصوف ہے، فرش بھی موصوف ہے، اس کی صفت بنانی ہے۔ جیسے بنگال خوبصورت ہے تو خوبصورت ایک صفت ہے، ہندوستان اچھا ملک ہے تو اچھا یہ ایک صفت ہے، فرش نیلی ہے تو نیلی یہ ایک صفت ہے۔ متن کی تشریح، یہ آخری تشریح ہے، تیسرا حصہ۔ حلوائیوں کی دکانوں، حامد اس کا راز کیا سمجھتا؟ افسانے کا یہ آخری حصہ ہے، اس میں پریم چند نے افسانے کی مقصدیت اور اس کے مرکزی خیالوں کو مکالموں کے ذریعے خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ حامد کے دوست کھلونے اور مٹھائیاں لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حامد کی نظر دست پناہ یعنی چمٹا پر پڑتی ہے اور فوراً اس کی نگاہوں میں دادی کا چہرہ گھوم جاتا ہے، جو روٹیاں پکاتے وقت اکثر اپنا ہاتھ جلا لیتی ہے۔ کیونکہ ان کے پاس چمٹا نہیں، حامد اسے خرید لیتا ہے اور دوستوں کے پاس شان سے اکڑتا ہوا آتا ہے۔ پہلے تو دوست اس کے چمٹے کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر حامد جب ان کے کھلونوں کی کمزوریاں بتاتا ہے اور اس کے مقابلے میں چمٹے کی مضبوطی اور فوائد سمجھاتا ہے تو سبھی دوست لاجواب ہو جاتے ہیں اور اسے اپنے اپنے کھلونے پیش کر دیتے ہیں اور اس کا چمٹا لے کر باری باری دیکھتے ہیں۔ یہاں افسانہ نگار نے ایک بچے کی نفسیات مد نظر رکھتے ہوئے حامد کی زبان سے یہ مکالمہ کہلوایا ہے۔ میں تمہیں چڑھا رہا تھا، سچ یہ چمٹا کھلونے کی کیا برابری کرے گا، لیکن اس کے دوست چمٹے سے متاثر ہو چکے تھے۔ حامد گھر جا کر دادی کو چمٹا دیتا ہے، وہ حیران رہ جاتی ہے، اور جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چمٹا 3 پیسے کا ہے تو انہیں بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ حامد کو انہوں نے 3 ہی پیسے دیے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے لیے کچھ نہیں خریدا، نہیں کچھ کھایا پیا۔ حامد معصومیت سے کہتا ہے، دادی جان تمہاری انگلیاں توے سے جل جاتی تھی اس لیے میں نے چمٹا لیا۔ اس جواب کو سن کر امینہ کا دل بھر آتا ہے، اس معصوم نے اپنے اوپر کتنا ضبط کیا ہوگا، میلے میں رنگ برنگی چیزیں دیکھ کر کتنا للچا ہوگا اور کس طرح اپنے آپ کو سمجھایا ہوگا۔ دوسرے لڑکے مٹھائیاں کھا رہے ہوں گے، کھلونے خرید رہے ہوں گے
جھولے جھول رہے ہوں گے، تفریح کر رہے ہوں گے۔ حامد کیسا بھیڑ میں اکیلا کھڑا ہوگا، دل چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ خرید پایا، اور خریدا بھی تو دادی کے لیے چمٹا۔ اپنا پورا خزانہ اس چمٹے پر لٹا دیا۔ امینہ اس عظیم قربانی کو سمجھنے سے قاصر تھی، وہ بے اختیار رونے لگتی ہے اور حامد کو دعائیں دینے لگتی ہے، اور حامد اس وقت اچانک 4 سالہ بچے سے بوڑھا حامد نظر آنے لگتا ہے، یعنی حامد بالکل ایک سمجھدار بچہ بن جاتا ہے۔ زبان کے بارے میں محاورہ: آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، خاطر میں نہ لانا، کلیجہ مضبوط کرنا، ہمت جٹانا، بال بیکا نہ کرنا، کوئی نقصان نہ پہنچانا، ناطقہ بند ہونا، بولتی بند کرنا، چھاتی پیٹنا، ماتم کرنا۔ یہ سب محاورے ہیں جو افسانے کی خوبصورت اور پر اثر بنانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ دست پناہ، خطا وار، نفس کشی، جاں سوزی، یہ سب مرکبات ہے۔ متن پر مبنی سوالات، یعنی جو آپ نے اوپر پڑھا ہے ان کے نیچے سوالات ہیں اور جوابات آپ کو دینا ہے۔ صحیح جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ حامد نے چمٹا کیوں خریدا؟ کیونکہ اس کی دادی نے اسے چمٹا لانے کو کہا تھا، کیونکہ اسے دوستوں کو بتانا تھا کہ میں نے مضبوط کھلونا خریدا ہے، کیونکہ اس کی دادی کے ہاتھ روٹی بناتے وقت جل جاتے تھے، کیونکہ وہ بیوقوف تھا۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے کیونکہ اس کی دادی کے ہاتھ روٹی بناتے وقت جل جاتے تھے، اس لیے حامد نے چمٹا خریدا تھا۔ دوسرا سوال ہے، حامد کے دوستوں نے اپنے اپنے کھلونے پیش کر دیے کیونکہ وہ حامد سے ڈر گئے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کھلونے نہ دینے پر ان کی پٹائی ہوگی، کیونکہ وہ حامد کے چمٹے سے متاثر ہو گئے تھے، کیونکہ حامد نے انہیں روپے دیے تھے۔ جس کا صحیح جواب ہے کیونکہ وہ حامد کے چمٹے سے متاثر ہو گئے تھے، اس لیے سبھی نے اپنا اپنا کھلونا حامد کو دے دیا۔ مکالموں کے سامنے ان کے کرداروں کے نام لکھیں، یعنی کہ کن کن لوگوں نے کیا کیا بات کہی ہے ان کے کرداروں کے نام لکھیں۔ اے، مٹھائی کون بڑی نعمت ہے، کتاب میں اس کی برائیاں لکھی ہوئی ہے۔ یہ بات حامد نے اپنے دوستوں سے کہا ہے، تو یہاں لکھیں گے حامد۔ دوسرا ہے، تمہارے کام کا نہیں ہے جی، تو یہ بات دکاندار نے حامد سے کہا ہے چمٹا خریدتے وقت کہ تمہارے کام کا نہیں ہے جی، تو یہاں لکھیں گے دکاندار۔ میری خنجری سے بدلو گے 2 آنے کی ہے، تو یہ سمیع نے کہا ہے حامد سے کھلونے کے وقت کہ میری خنجری سے بدلو گے 2 آنے کی ہے، تو یہاں لکھیں گے سمیع۔ تمہاری انگلیاں توے سے جل جاتی تھی اس لیے میں نے یہ لے لیا، تو یہ حامد نے کہا ہے اپنی دادی سے آخر میں کہ تمہاری انگلیاں توے سے جل جاتی تھی اس لیے میں نے یہ چمٹا لے لیا، تو یہاں لکھنا ہے حامد۔ آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے یہ چیپٹر، یہ افسانہ پڑھ کر کیا سیکھا؟ یہ افسانہ فطری جذبات کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ عید مسلمانوں کا نہ صرف مذہبی تہوار ہے بلکہ اس کی سماجی اہمیت بھی ہے۔ اس دن ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، عید کی مبارکباد دیتے ہیں اور گلے ملتے ہیں۔ عید کے دن سویاں پکانے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ عید کے دن بچوں کو سب سے زیادہ خوشی عیدی ملنے کی ہوتی ہے۔ وہ چند روپیوں کو قارون کا خزانہ سمجھتے ہیں۔ خدا کے نزدیک ہر انسان برابر ہے، امیر غریب کا فرق صرف ہماری سماجی زندگی میں ہے۔ نماز کے صف میں کسی کا عہدہ یا رتبہ نہیں دیکھا جاتا اور نہ ہی کسی کی کوئی مخصوص جگہ ہوتی ہے۔ حامد ایک غریب اور یتیم بچہ ہے، لیکن وہ بہت حساس، ہمدرد اور سمجھدار ہے۔ حامد اور اس کے دوستوں کے ذریعے پریم چند نے سماج کے امیر و غریب دونوں طبقے کی سوچ کو وضاحت کی ہے۔ انداز بیان: پریم چند کو گاؤں کی زندگی کا ذاتی تجربہ تھا، اس لیے اس افسانے میں انہوں نے حقیقی زندگی کو پیش کیا ہے۔ گاؤں کی منظر نگاری نہایت دلکش انداز میں کی ہے۔ اس افسانے کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پریم چند کو جذبات نگاری میں قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے انسانی نفسیات کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ پریم چند کی نثر سادہ اور آسان ہے، ہر جملہ سلجھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ان کی تحریریں دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ پریم چند نہایت خوبصورتی کے ساتھ اردو ہندی دونوں کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں ہندوستانی دیہات کی سچی تصویر کشی کی ہے۔ اختتامی سوالات، یعنی دوستو اس چیپٹر کا یہ آخری چند سوالات ہیں، یہ آپ کو خود ہی حل کرنا ہے، اس چیپٹر میں اس کا آنسر نہیں ہے۔ جب آپ اس چیپٹر کو 2-3 بار پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا اور اسے خود آپ حل کر سکیں گے۔ نمبر 1، عید کے دن امینہ کیوں رو رہی تھی؟
یہ آپ کو خود ہی آنسر دینا ہے کہ امینہ کے پاس کچھ نہیں تھا اس لیے رو رہی تھی۔ دوسرا، حامد نے دست پناہ کیوں خریدا؟ نمبر 3، آخر میں حامد کے دوست دست پناہ سے کیوں متاثر ہو گئے؟ نمبر 4، امینہ دست پناہ دیکھ کر کیوں خوش نہیں ہوئی؟ نمبر 5، افسانے کی روشنی میں حامد کے کردار کو بیان کیجیے۔ نمبر 6، پریم چند کے انداز بیان پر مختصر نوٹ لکھیے۔ نمبر 7، اس افسانے کا مرکزی خیال آسان الفاظ میں بیان کیجیے۔ نمبر 8، عید کا تہوار مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ نمبر 9، اس افسانے کے حوالے سے بچوں کی نفسیات پر روشنی ڈالیے، یعنی کہ بچوں کی نفسیات پر روشنی ڈالیے کہ غریب اور امیر کے بچے کیسے ہوتے ہیں، کیا سمجھدار۔ یہ آپ کو خود ہی حل کرنا ہے، باقی مزید مطالعہ کیجیے اس چیپٹر کا، باقی یہ سب آپ کا حل ہو چکا ہے۔ دوستو یہ چیپٹر پورا ہو گیا۔ آپ اس چیپٹر کو 2-3 بار پڑھ کر اچھی طرح سے سمجھ کر ان 9 سوالوں کا آپ خود ہی جواب دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور یہ چیپٹر مکمل ہوا۔